اصل میں دیکھو خواتین کا کیا ہے، یہ تو سوال ہے کہ خواتین جو ہیں یہ ان میں عدم برداشت کے، اول تو خواتین کبھی لڑتی نہیں ہیں، میں نے تو نہیں رہے، اور ان کی اتنی جینوئن ریزنز ہوتی ہے کہ ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کسی خاتون نے کہا میری یہ وجہ، تو وہ کہتی ہے دیکھو جی میرے ساتھ کیا ہوا۔ اب وہاں جھگڑا یہ نہیں ہوتا، جو کچھ کہتی ہیں اس کے مطابق وہ بہت سچی ہوتی ہیں، ان کو لڑنا چاہیے۔ جھگڑا یہ ہے کہ وہ جھوٹی ہوتی ہیں کہ سچی ہوتی ہیں، اصل میں یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اب میری تو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی خاتون کو تو آپ جھوٹ بولتے ہو، میں تو نہیں کہتا، بٹ اصولاً یہ جو کانکاکشنز ہیں اور اپنی مظلومیت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو فیبریکیشن خواتین تیار کرتی ہیں، وہ یعنی فیشنیبل سلائی سے بھی بیٹر ہوتی ہے۔ بڑا مشکل ہے کنونس ہونا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہیں، اور سادہ لوگ تو بالکل ہی نہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں، بہت سے مردوں کو لوگ کہتے ہیں یہ عورتوں کے غلام ہیں، وہ بالکل غلام نہیں ہوتے، ان کی ریزننگ سے شکست کھا چکی ہوتی ہے، اور اتنی مؤثر دلائل کے ساتھ خواتین اپنی مظلومیت کو ثابت کرتی ہیں، it's very difficult to say they are wrong۔ وہ تو کچھ بھی نہیں کرتی بیچاری، نہ غیبت کرتی ہیں، نہ شکایت کرتی ہیں، نہ وہ گلہ کرتی ہیں، نہ وہ کسی کے ساتھ، وہ تو الجھتی نہیں ہے۔ اب ایک پرابلم ان کو ہے، وہ پرابلم یہ ہے کہ ان کی پھپھی، ان کی تائی، ان کی چچی یہ کمبخت ساری جادو کرنی ہے۔ اب کریں کیا؟ ایک بیچاری مظلوم عورت ایک گلی میں، ایک کوچے میں، ایک گھر میں بیٹھی ہے، اس کو بچوں کی فکر ہے، خاوند کی فکر، جب اس کے گرد سارے ہی جادو کرنے والے بیٹھے ہوں گے تو بڑے افسوس کا مقام ہے۔ یہ ایک پرابلم ہے خواتین کو کہ اب یہ مجھے نہیں بتا سکی آج تک کوئی خاتون، ایک ہی بات میں دے لیک انفارمیشن۔ میں جب پوچھا ہوں آپ کی چچی نے کہاں سے سحر کی تعلیم حاصل کی ہے، کہاں سے وہ اتنے تزکیہ بد اخلاقی کے مالک ہو گئی ہے، کہاں سے یہ جرائم پیشہ تصور کی مالک ہو گئی، کب نکلی تھی گھر سے، کس سے جا کر سیکھا ہے، کس اکیڈمی سے یہ جادو اور سحر سیکھ کے آئی ہے۔ یہ بیچارے خواتین کا یہ ایک پرابلم، بہت پرابلم نظر آتا ہے، جو صرف یقین سے صرف اللہ کی وجہ سے جا سکتا ہے۔ یہ شرک ہے۔ اگر اس کا اصل وجہ دیکھی جائے تو خدا کی طاقتوں کو تقسیم کرنا اور کسی اور قوت کو ان چیزوں کا ذمہ دار سمجھنا جو خدا کر سکتا ہے، یہ مشرکانہ افعال ہیں۔ اپنی زندگی خراب بالکل نہ کرو، اپنے اعتقاد کی حفاظت کرو۔ فَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، مرض دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ۔ پھر خدا کہتا ہے وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ مَن يَشَاءُ، رزق بند کرنے والا میں، رزق کھولنے والا میں۔ وہ کہتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت دینے والا میں اور بے عزتی اور توہین دینے والا میں۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ کیا خوبصورت آیات ہیں۔ یہ بتاؤ آج تک خدا کے سوا کسی شخص نے کہا ہے آسمان و زمین میں نے بنائے ہیں؟ کوئی ہے کلیمنٹ؟ کوئی ایسا نظر آتا ہے نسل انسان کی ابتدا سے انجام تک؟ کوئی ہارورڈ میں کوئی بیٹھا کہہ دے، کوئی کیمبرج اور آکسفورڈ میں کلیم کر لے کوئی، یار یہ کوس قزح میں نے بنائی، یہ آسمان میں نے بنایا، یہ جو باقی اللہ نے گیلیکسیز بنائی، یہ جو بیچ میں ہیراکلیس گیلیکسی میں نے بنائی، اینڈرومیڈا میں نے ادھار پہ بنائی ہوئی ہے؟ کوئی ایسا؟ دیکھو کتنا عجیب سا، آپ کو نہیں لگے گا یہ ثبوت نہیں ہے اللہ کا، مگر حیرانی کی بات نہیں ہے کہ ایک ہستی ہے جس کا عجیب و غریب سا کلیم ہے کہ زمین و آسمان اور اس کے بیچ ہر شے میں نے بنائی، اور وہ بنایا ہے جو تم دیکھ رہے ہو، اور وہ بنایا ہے جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، 7 کائناتیں میں نے بنائی ہیں، تم پہلی پہ اڑے ہوئے ہو۔ ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی یورپ میں ایک بہت بڑے دانشور کا اور ریلیٹیوٹی کے استاد، فرینکلی میں ان سے سیکھنے گیا تھا۔
I knew that he was a great teacher of relativity and also quantum. تو میں اس سے ویسے بات کر رہا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ ڈو یو بلیو دیر از اونلی ون یونیورس. ان 1997 کی بات ہے. اگر آپ ٹائمنگ کو کوانسائڈ کریں تو سنکرونائز کریں تو پتہ لگے گا. میں نے اس سے کہا ڈو یو بلیو دیر از اونلی ون یونیورس. تو اس نے بڑے ایسی تنزیہ کہا تو ڈو یو تھنک دے آر مور. تو میں نے اسے کہا نہیں بٹ مائی اللہ ٹیلس می ان دی بک آف کریشن قرآن, میرا اللہ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن, کہ میں I have created 7 universes and 7 earths like the same, like your own earth. اور یہ نہیں کہ وہ خالی ہیں, یہ بھی نہیں کہ خالی ہیں. وَيَتَنَزُّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ, ان ساری زمینوں میں میرا حکم اترتا ہے. لَيَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ تو ویسے تمہیں بات بتا دی تاکہ تم ذرا غور و خوض کرو. چھوٹا موٹا اللہ نہیں ہے تمہارا, کافی بڑا ہے. تو وہ مجھے کہنے لگا oh I see there is no such option with us. تو نے کہا there is no such option. 3-6 مہینے گزر گئے. I stayed there for 4 months. جب میں گزر آنے والا تھا اس کے ایک ہفتہ پہلے مجھے اس کا اچانک فون آیا. تو اس نے کہا پروفیسر your option is open. اب ہم ملٹی ورسز کے قائل ہو گئے. تو میں سوچ رہا تھا یہ کمال کی کتاب ہے قرآن کی. یہ وہ خدا جو نظر میں نہیں ہے, جو بہت بڑا ہے, جو عجیب و غریب ہے, جو کمال کی شاہ ہے, جو جمال کی شاہ ہے, جو یہ ہے یہ وہ ہے. کچھ سراغ نہیں ملتا. عجیب ایلین پاور ہیں. مگر حیرانی کی بات ہے کہ 365 صفحات پہ مشتمل اس کا کلام ہمارے پاس, اس کی باتیں ہمارے پاس. کبھی اس لحاظ سے قرآن کو دیکھا کہ اتنے بڑے خدا کی زبان ہے, کلام ہے, اور کیا کیا خوبصورت کلام ہے, کیا کیا انداز گفتگو ہے. تم نے تو کبھی چسکا ہی نہیں لیا قرآن پڑھنے کا. ایک ایک جملہ حیران کن تک. فصاحت اور بلاغت کا اتنا بڑا معیار کسی لینگویج میں اس ٹکر کی ہے ہی کوئی نہیں کتاب. جب زبان ختم ہو جاتی ہے آپ کو پتہ ہے انسان کیسے پہچانے جاتی. پیرامیٹرز آف لنگوسٹک ایبلٹی سے پہچانے. بہت بڑا بندہ اور بات کرے تو آپ کہتے ہو لو سنو کیا فضول بات کی, اس کی تو تعلیم ہی کوئی نہیں. کوئی ایک معمولی سا بندہ گزر رہا تھا, اصحاب بیٹھے ہوئے تھے, ایک بدو گزر رہا تھا, بدو. تو اچانک اس نے بلند آواز میں کہا الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. ایک دم چونکاہٹ آ گئی, ہیں یہ کیا جملہ بول دیا اس نے. کیا فصاحت ہے, کیا بلاغت ہے, کیا کنسٹرکشن ہے کہ جاتے جاتے اس نے اونچی زبان سے کہا الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. تو سارے اصحاب اس بدو کو حیرت سے دیکھ رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات نہیں ہے, فرشتے بیچارے حیران و سراسیمہ ہیں کہ اس ایک جملے کا ثواب کیا لکھیں, اس ایک جملے کا ثواب کیا لکھیں, یہ جو عجیب و غریب جملہ بول گیا. تو فطری ذہانت کوئی اور شاید ہوتی اور یہ میڈ اپ ذہانت کسی اور شاید. فطری ذہانتوں کے لوگ بڑی بڑی بات. ہمیں آخری بات آپ سے کہوں, فطری ذہانت پر یہ خدا کے ساتھ ہی آتی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں آتی. جہاں آپ کی فکر رک جائے ایک بت خانہ تخلیق ہو جاتا. اگر آپ اللہ کے ساتھ ہو تو یہ بت خانہ تخلیق نہیں ہوگا, ذہن چلتا چلے گا, وسعت کائنات سمیٹنی شروع ہو جائے گی. آپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں اپنی ذہنی استاد سے پہنچ جائے. اب وہ ایک جملہ جو بتا رہا ہوں, ایک واقعہ یہ آخری ہے, اس کو سننے آپ فیصلہ کریں. ایک بدو تھا, اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت میں حساب کون لے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا خدا خود ہنسا اور ہنس کے چل دیا. بڑی حیرت تھی لوگوں. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہنسا کیوں؟ ایک ہنسنے کی بات ہے.
فرض کرو اللہ میں سزا کون دے گا اور میں کہوں اللہ دے گا، تو پھر تو خوف سے ویسے ہی مر جاتے نا ہم لوگ. مگر یہ عجیب شخص تھا کہ اس نے بولا یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ فرمایا اللہ خود. تو کہا اپنے ہنسا اور ہنس کے چل دیا. حضور نے فرمایا بلاؤ اس کو، واپس کرو. اس سے پوچھا کہ یار اس میں خوشی کی بات کیا تھی کہ تم ہنسے کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے دیکھا ہے کہ جب دنیا میں بھی عالی ظرف حساب لیتے ہیں تو آسان لیتے ہیں، اللہ سے بڑا